اکمل معروف کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے فرق۔ اس افسانچے کو بغور سنیں گے تب لطف آئے گا۔ آئیے سنتے ہیں فرق۔ قائد اعظم کی تقریر جاری تھی۔ وہ انگریزی میں خطاب کر رہے تھے۔ ان کا لہجہ بھی خالص برطانوی تھا۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان خاموشی سے ان کا خطاب سن رہے تھے۔ اکثریت کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر اتنا یقین تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور وہ اپنے الفاظ پر قائم رہیں گے۔ 2020 عوامی رہنما کی تقریر جاری تھی۔ ہزاروں لاکھوں کا مجمع خطاب سن رہا تھا۔ وہ ان کی ہی زبان میں خطاب کر رہا تھا، مگر انہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے اور اپنے وعدوں پر وہ کبھی بھی عمل نہیں کرے گا۔ میلے کچیلے کپڑے، بڑھی ہوئی شیو اور بے ترتیبی سے بکھرے لمبے بال، وہ دیوانہ ہی دکھ رہا تھا۔ ایک دیوار کے سہارے بیٹھا تھا۔ تبھی گلی میں چند بچے داخل ہوئے۔ انہوں نے تھیلوں میں سے گلی کو سجانے کے لیے سامان نکالا، طرح طرح کی جھنڈیاں اور غبارے۔ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ بوڑھا دور بیٹھا انہیں کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر یکدم بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور نہ جانے کیا چیز زمین سے جھپٹ کر اٹھائی۔ بچوں نے ڈر کر شور مچا دیا۔ انہیں دیوانے سے خوف محسوس ہوا تھا۔ تبھی محلے کے ایک معتبر شخص نے آگے بڑھ کر انہیں خاموش کرایا اور بوڑھے کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں میں موجود شے کو ٹٹولنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی اور تاثیر سا ابھر آیا۔ بوڑھے کی بند مٹھی میں جھنڈی تھی۔ بشیر مالیر کوٹلوی افسانچوں کی دنیا کا ایک بڑا نام۔ ان کے افسانچے سیدھے دل پر اثر کرتے ہیں۔ نئے قلم کار بغور سنیں کہ کس طرح انہوں نے نہایت کم الفاظ میں ایک بہت بڑی کہانی کہی ہے۔ افسانچے کا عنوان ہے جنت مکی۔ ڈاکٹر ٹویل سے ہاتھ پوچھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ مشتاق صاحب، مبارک ہو، آپ کی بیگم کی کوکھ میں لڑکا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھر آئیں۔ وہ گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فیصلہ کن انداز میں بولا، ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے یہ حمل گرا دیجیے۔ ڈاکٹر حیران ہو کر بولا، مشتاق صاحب، کوکھ میں لڑکا ہے، لڑکی نہیں۔ آپ ابارشن کی بات کر رہی ہیں؟ وہ گلوگیر آواز میں بولا، ڈاکٹر صاحب، مجھے کشمیر میں رہنا ہے۔ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں افسانچہ آپ کو کیسا لگا، کس
افسانچی کو انعام کا حقدار قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں گے، ساتھ میں اور بھی۔ یہ اور اب میں اپنا ہی ایک افسانچہ سناتا ہوں۔ عنوان ہے درد۔ دھوپ میں شدت تھی اور وہ ایک نئی دیوار کے سائے میں بیٹھا تندور سے لائی گرم روٹی بغیر سالن کی مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ عمر 90 سے اوپر ہی ہوگی، یا پھر غریبی نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بولا، صاحب جی کھانا ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں شکریہ۔ صاحب جی آپ تو پڑھے لکھے لگتے ہو، روز ادھر کیوں آ جاتے ہو اس اجاڑ بیابان میں؟ کل بھی دیکھا اور پرسوں بھی۔ میں کہانی لکھتا ہوں، مزدوروں کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کے لیے اس پروجیکٹ کی طرف آ جا رہا ہوں۔ لگتا ہے تم بھی پڑھے لکھے ہو؟ جی ہاں، میں نے مڈل تک پڑھا ہے، آزادی کی جنگ بھی لڑی اور قائد اعظم کو بھی نزدیک سے دیکھا تھا۔ اس وقت تو مڈل خاصی تعلیم تھی، اچھی نوکری کیوں نہیں کی جو اس عمر میں مزدوری کرنی پڑ رہی ہے۔ نوکری اگر کرتا تو پھر قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کیسے کرتا؟ جب پاکستان بن گیا تو لٹے پٹے لوگوں کی خدمت کرنے لگا۔ اس وقت کئی ساتھی بڑی بڑی پوسٹوں پر موجود ہیں۔ 2 سال قبل جب اسلام آباد گیا تھا تو ان سب نے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، 2 دن کے لیے روک بھی دیا تھا۔ یہاں اتنی محنت کرتے ہو، وہاں جا کر کسی کے یہاں رہ جاؤ، اس عمر میں اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ صرف اس ڈر سے کہ کہیں وہ بھی میرے بیٹوں کی طرح مجھ سے اکتا نہ جائے۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ اس افسانچے کو لکھا ہے جناب سرمد عباسی نے۔ تو آئیے چلتے ہیں افسانچے کی جانب۔ 1 اگست سے چندہ مہم شروع کرنے کے باوجود 14 اگست کو نکلنے والی پاکستان زندہ باد ریلی کے روٹ پر ایک بھی قومی پرچم، جھنڈیاں، بینرز اور پینیفلیکس نظر نہ آئے۔ بوڑھے اللہ بخش کے جھریوں بھرے چہرے پر برہمی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے فدا حسین کو فون کرنے کے لیے موبائل نکالا ہی تھا کہ سامنے سے پاکستان کے پرچم اور جھنڈیوں سے سجا منی ٹرک گزرا۔ اللہ بخش کو ڈرائیور کے بغل میں بیٹھے شخص پر فدا حسین کا گمان ہوا۔ اس نے آگے بڑھنے کا ارادہ موقوف کرتے ہوئے عیدگاہ موڑ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ کبھی پاکستان ریلی کے انتظامات وہ خود کرتا تھا، ریلی کے روٹ کو اپنے ہاتھوں سے سجاتا اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگاتا تھا۔ لیکن پیرانہ سالی
نے اسے گھر تک محدود کر دیا۔ اب وہ اپنے بیٹے کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ریلی میں شامل ہوتا تھا۔ ہانپتے ہانپتے وہ سفید منی ٹرک کے پاس پہنچ ہی گیا۔ جلد ہی اسے فدا حسین نے دیکھ لیا اور وہ پھرتی سے اس کی جانب بڑھا۔ نزدیک آتے ہی اللہ بخش نے پوچھا، بیٹے فدا، اس بار چندہ ٹھیک نہیں ہوا؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا چاچا؟ فدا حسین نے قدر حیرت سے پوچھا۔ اس بار تو پہلے سے بھی کہیں زیادہ رقم جمع ہوئی ہے۔ تو پھر گاؤں کے راستے سونے کیوں ہیں؟ اللہ بخش نے کہا، ابھی چکر لگا کر آ رہا ہوں، کہیں کوئی پرچم بینر آویزاں نظر نہیں آیا۔ کیا اس بار ریلی کا پروگرام نہیں ہے؟ فدا حسین کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ چاچا سائیں، فدا حسین نے ایک نظر منی ٹرک پر ڈالی اور کہا، اس بار تو ایسی ریلی نکلے گی کہ کراچی سے کشمیر تک پورے پاکستان میں شاید ہی کہیں اور نکلے۔ اللہ بخش نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ جی چاچا سائیں، اس بار ہم نے گاؤں قصوں کو سجانے کی بجائے کچھ زندگیوں کو سجانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بار ہم نے پرچم اور دیگر اشیاء خریدنے کی بجائے اشیاء خوردنوش کچھ دیگر چیزیں خریدی ہیں۔ اللہ بخش نے منی ٹرک کی طرف دیکھا جس میں بڑے بڑے کارٹن لدے ہوئے تھے۔ چاچا سائیں، کاچھو کے علاقے میں پہاڑوں سے آنے والے برساتی ریلے میں کئی گاؤں بہہ گئے ہیں۔ ہزاروں لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں امداد کے منتظر ہیں۔ اسی لیے ہم سب نے متفقہ طور پر ان کی امداد کرنے کا سوچا ہے تاکہ جشن آزادی کے حقیقی مقصد پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ بخش کے منہ سے ایک طویل سانس خارج ہو گئی اور اس کا چہرہ سبز ہلالی پرچم کے چاند تارے کی طرح جگمگانے لگا۔ اس نے بے اختیار قریب بیٹھے فدا حسین کو بازوؤں میں بھر لیا۔ اسی وقت ڈرائیور نے منی ٹرک میں لگا ٹیپ ریکارڈر چلا دیا۔ مہدی حسن کی روح پرور آواز میں دنیا کا حسین ترین نغمہ گونجنے لگا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اسی کے۔